نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے جانب لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیری کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ تو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے، جس کی عبادت ہونی چاہیے وہ ہے اللہ، خالق کائنات، معبود حقیقی، جو عبادت کا حقدار ہے، جس کی عبادت کے ہم حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہی اصل عبادت ہے، اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسرے کو خدا ماننا یہ شرک ہے۔ تو آج اس تقریر میں انشاءاللہ قرآن کی آیت سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تین باتوں کا سوال کہ الہ ہے کون، اللہ ہے کون، اللہ کا معنی کیا ہے، اور اللہ کا معنی دوسرے لوگوں نے جو غلط سمجھایا ہے، اور جو ہونا چاہیے کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ نمبر دو، الہ ہونے کی پہچان، اللہ ہونے کی پہچان شریعت اور قرآن و حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، کیسے پہچانے کہ الہ حق کون ہے اور الہ باطل کون ہے۔ نمبر تین، الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے، اللہ کا مدار کس چیز پر ہے، یعنی وہ کون سی صفات ہے کہ جن کے مان لینے سے اسے اللہ ماننا پڑتا ہے۔ ان تینوں باتوں کو بغور سے سوچنا چاہیے ہم سبھی کو، اور جن کے ایمان متزلزل ہوں انہیں خاص طور سے توجہ دینی چاہیے۔ قرآن شریف کی اصطلاح میں ایک اصطلاح لفظ الہ کا یہ بتایا گیا کہ اس کی پہچان مسلمانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کلمہ میں اس کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نماز شروع کرتے ہی پڑھتے ہیں، اور لا الہ غیرک، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، غرض کی ایمان اور نماز بلکہ ساری اعمال اسی کی پہچان پر موقوف ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی خبر نہ ہو تو دوسرے سے نفی کس چیز کی کریں گے، اور رب تعالی کے لیے ثبوت کس چیز کا کریں گے، غرض کہ اس کی معرفت بہت اہم ہے۔ تو لہٰذا الہ کا معنی کیا ہے، الہ ہونے کی پہچان شریعت میں کیا بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اور الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے۔ تو غیروں نے الہ کا معنی کیا بتایا ہے، جو دوسری جماعت والے ہیں ان لوگوں نے کیا بتایا ہے،
ان لوگوں نے تو الہا کا مدار دو چیزوں پر سمجھا دیا ہے، تو علم غیب اما فوق الاسباب، حاجات میں تصرف، یعنی جس کے یہ متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ غیب کی بات جان لیتا ہے، یا وہ بغیر اسباب کے عالم میں تصرف یعنی عمل درآمد کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، مشکل حل کرتا ہے، وہی الہا ہے۔ دیکھو جواہر القرآن صفحہ نمبر 112 میں قانون لفظ الہا مصنف مولوی غلام خان صاحب، اس کا مقصود یہ ہے کہ عام مسلمان انبیاء کرام اولیاء اعظام کو عالم غیب بھی مانتے ہیں اور ما فوق الاسباب متصرف بھی مانتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ کلمہ کے ہی منکر اور مشرک ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں۔ یہ نبی کو بھی علم غیب ہے، اللہ کے دینے سے نبی کو بھی علم غیب ہے اور اولیاء کرام کو بھی ہے، مگر وہ لوگ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جو اللہ کے چھوڑ کر دوسروں کو علم غیب مانے تو کلمہ کا منکر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، غلط بتایا گیا ہے۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ معنی بالکل غلط، قرآن کے خلاف بھی ہے، خود دوسری جماعتوں کے عقیدوں کے خلاف ہے، صحابہ کرام عام مسلمین کے عقائد کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرشتے بإذن پروردگار عالم اللہ کے حکم سے تصرف کرتے ہیں، کوئی زندوں کو مردہ کرتا ہے، کوئی زندوں کو مردہ کرتا ہے، ملک الموت کو ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی حساب قبر لیتا ہے، یا اللہ نے اس کو طاقت دی وہ حساب قبر لیتا ہے، کوئی روح نکالتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی لوگوں کے اعمال لکھتا ہے، اور یہ سارے کام ما فوق الاسباب ہیں۔ تو غیروں کے نزدیک یہ سارے الہا ہوں گے۔ اسی طرح انبیاء کرام ما فوق الاسباب حاجتیں پوری کرتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو، کوڑھیوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنی قمیص سے بے اذن پروردگار اندھے کو آنکھ والا بنا دیتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب الہا ٹھہریں گے، اور ان کا ماننے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہوا معاذ اللہ۔ اگر جو کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کو دور نہیں کر سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا، کوئی مصیبتوں کو ٹال نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہی کرتا ہے، ہاں بے شک اللہ مالک ہے، مگر اللہ کے دینے سے تصرف اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو بھی دیا ہے۔ جیسے فرشتے ہیں قبر میں سوال و جواب کے لیے منکر نکیر مقرر ہیں، وہ حساب کی یعنی سوال جواب کرتے ہیں، اور ملک الموت لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی اللہ کا پیغام نبیوں تک لاتا ہے۔ تو اس تعریف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کھائی پی چیزوں کی خبریں دیتے ہیں، علم غیب بتاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آصف بن برقیہ تخت ابلیس کو آن کی آن میں شام سے لے آتے ہیں، یہ بھی الہا ہوئے کیا؟ غرض کی اس تعریف سے کوئی قرآن کا ماننے والا مسلمان ہی نہیں بچے گا، اور شاید کو جواہر القرآن والے نے یہ تعریف سوتے ہوئے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو الہا برحق کی بڑی پہچان یہ ہے کہ جس کو نبی کی زبان الہا کہے، جس کو نبی اللہ مانے، وہ الہا برحق ہے، جس کی الوہیت کا پیغمبر انکار کرے وہ الہا باطل ہے۔ تمام کافروں نے سورج، چاند، پتھروں کو خدا مانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ سارے جھوٹے اور نبی سچے، رب تعالیٰ کی الوہیت کا سارے فرعونیوں نے انکار کیا، کلیم اللہ صلوات اللہ علیہ نے اقرار کیا،
سارے فرعونی جھوٹے اور موسیٰ علیہ السلام سچے ہوئے۔ الہ کی پہچان اس سے اعلیٰ ناممکن ہے کہ نبی الہ کی دلیل مطلق اور برہان ناطق ہے۔ یہ آیات ملاحظہ فرمائیں کہ القی السحرۃ ساجدین، پس جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ قالوا رب آمنا برب العالمین، بولے کہ ہم ایمان لائے جہانوں کے رب پر، جو رب ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کا۔ رب العالمین پہچان یہ بتائی کہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ورنہ فرعون کہہ سکتا تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں، یہ مجھ پر ایمان لا رہے ہیں۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اس نے بھی رب تعالیٰ کی معرفت بذریعہ ان دو پیغمبروں کی، اگرچہ اس کا ایمان اس سے اس لیے قبول نہ ہوا کہ عذاب دیکھ کر ایمان لایا، جب ایمان کا وقت گزر چکا تھا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے اذ قال لی بنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹوں سے میرے بعد کسے پوجو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بولے کہ آپ کے اور آپ کے باپ داداؤں پر ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو ان بزرگوں نے بھی سچی الہ کی پہچان یہی عرض کی کہ جو پیغمبر بتایا ہوا ہے، الہ وہی سچا ہے جسے دھوپ آفتاب کے بڑی دلیل ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام نور الہی کی تجلی اعلیٰ ہیں، تجلی اولا ہیں، ان کا فرمان رب تعالیٰ کی قوی برہان ہے، قوی دلیل ہے۔ اگر کوئی نبی کا فرمان چھوڑ کر اپنے عقل و دانش سے خدا کو پہچانے، نہ وہ مومن ہے نہ موحد ہے۔ اللہ اللہ۔ تو الہوں سے بنا ہے، جس کی لغوی معنی ہے انتہائی بلندی اور حیرانی۔ الہ وہ انتہائی بلند و برتر ہے یا جس کی ذات و صفات میں مخلوق کی عقل حیران رہ جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں الہ بمعنی مستحق عبادت ہے، یعنی معبود ہے۔ جہاں کہیں الہ آوے اس کے معنی معبود ہوں گے۔ لا الہ نہیں کوئی مستحق عبادت الا اللہ، خدا کے سوا۔ مستحق عبادت وہ ہے وہ جس میں یہ صفات ہوں کہ پیدا کرنا، رزق، زندگی، موت کا مالک ہونا، خود مخلوق کی صفات سے پاک ہونا، جیسے کھانا پینا، مرنا، سونا، مخلوق ہونا، کسی عیب کا حامل ہونا وغیرہ، دانائے غیب مطلق ہونا، عالم کا مالک حقیقی ہونا وغیرہ فرماتا ہے کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے معبود بنا لیے، وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ یعنی چونکہ ان بتوں میں پیدا کرنے کی قابلیت نہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، لہذا وہ خدا نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو معبود نہیں، دوسرا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اس کی ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں زمینوں میں ہے۔ وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، یوں ہوتا تو ہر خدا اپنے مخلوق لے جاتا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ انہوں نے خدا کے سوا اور خدا ٹھہرائے جو کچھ
نہیں پیدا کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، انہیں مالک ہیں اپنی جانوں کے لیے نقصان نفع کے، اور نہیں مالک ہیں مرنے جینے کے اور نہ اٹھنے کی۔ ان جیسی بہت سی آیات سے یہی پتہ لگتا ہے کہ الہ حقیقی کا مدار مذکورہ بالا صفات پر ہے۔ مشرکین کے بتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں میں چونکہ یہ صفات موجود نہیں اور مخلوق کی صفتیں موجود ہیں، جیسے کھانا پینا، مرنا سونا، صاحب اولاد ہونا، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت سچی تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی مسیح عیسائی، ان کے والدہ صاحبہ چونکہ کھانا کھاتے تھے لہذا الہ نہیں۔ مشرکین عرب نے اپنے معبودوں میں چونکہ حسب ذیل باتیں مانے لہذا نہیں الہ مان لیا اور مشرک ہو گئے۔ رب تعالیٰ کے مقابل دوسروں کی اطاعت کرنا حق سمجھ کر ان کا معبود جو کہے وہی حق ہے، خواہ رب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو جیسے رأیت من اتخذ آلہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، تو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا الہ بنا لیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہو گئے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، مسیح بیٹے مریم کو، اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ ایک خدا کو پوجے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر عیسائیوں نے ان کو خدا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور خدا کا بیٹا مانا۔ ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے نہ تو اپنی خواہش کو نہ اپنے پادریوں کو خدا مانا، مگر چونکہ رب تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی اطاعت کی، اس لیے گویا الہ بنا لیا۔ کسی کو یہ سمجھنا کہ ہم کو رب تعالیٰ کے مقابلے میں اس سے بچائے گا، یعنی وہ عذاب دینا چاہے تو یہ نہ دے، تو ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، کیا ان کے کچھ خدا جو ان کو ہمارے مقابل ہم سے بچا لیں؟ وہ تو اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کی کوئی مدد ہے۔ کسی کو دھونس کا شفیع سمجھنا رب تعالیٰ کے مقابل اس کی مرضی کے خلاف ہمیں اسے چھڑا لے گا۔ کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل اللہ الشفاعة جميعا، کیا انہوں نے اللہ کے مقابل سفارشی بنا رکھے ہیں؟ فرما دو کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں، فرما دو شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اللہ کے چھوڑ کے دوسرے کو خدا اس کے مقابل میں ٹھہراتے ہو، معاذ اللہ۔ کسی کو خدا کی اولاد ماننا پھر اس کی اطاعت کرنا یہ بھی شرک ہے، نہ خدا کا کوئی اولاد ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بنایا ان مشرکین نے جنات کو اللہ کا شریک حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور بنایا اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں۔ غرض الہ کا مدار صرف اسی پر ہے، کسی کو اللہ کے برابر ماننا، اور برابر کی وہی صورتیں ہیں جو اوپر کی آیات سے معلوم ہوئے۔ ہم مخلوق کو سمیع، سننا اور بصیر، زندہ، قادر، مالک، وکیل، حاکم، شاہد، متصرف مانتے ہیں مگر مشرک نہیں، کیونکہ کسی کو اس صفات میں رب تعالیٰ کی طرح نہیں مانتے۔ جسے اللہ دیکھتا ہے
اور بندہ بھی دیکھتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں، اللہ کا دیکھنا اور ہے، بندے کا دیکھنا اور ہے۔ بندہ جو دیکھتا ہے آنکھ کا محتاج ہے، اللہ آنکھ کا محتاج نہیں، تو دونوں برابر نہیں ہوئے، مقابل میں نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ بتوں اور نبیوں ولیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اعتراض فرماتا ہے، ما کان لهم الخیرۃ، خیرۃ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون، اور ان کے لیے کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو اختیار ماننا ہی شرک ہے۔ تم بھی نبیوں اور ولیوں کو اختیار مانتے ہو، تم نے انہیں الہ بنا لیا، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ یہ اعتراض اہل سنت والجماعت سننے پر ہوتا ہے، جس کا جواب یہاں اختیار سے مراد پیدا کرنے کا اختیار ہے، اس لیے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ، آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے اور اختیار فرمائے، انہیں کوئی اختیار نہیں۔ تو غلط مس گائیڈ کرنا دوسری جماعتوں کا یہ پیشہ ہے۔ رب تعالیٰ نے نبیوں ولیوں اور بتوں کے لیے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ تو معلوم ہوا کسی کو نافع اور زار ماننا، اس سے الہ ماننا۔ تم بھی نبیوں اور ولیوں کو نافع اور زار مانتے ہو تو تم بھی مشرک، یہ اعتراض کرتے ہیں وہابی وغیرہ۔ جواب، ان جیسی آیات سے رب تعالیٰ کے مقابلہ میں نافع ماننا مراد ہے کہ رب تعالیٰ چاہے ہمیں نقصان پہنچانا اور یہ ہمیں نفع پہنچا دے، یہ بت ہمیں نفع پہنچا دے، ایسا نہیں۔ اللہ چاہے جسے زندگی دے، عزت و ذلت دے، اور یہ کہے کہ نہیں اللہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے بتیں جو ہیں، ہمارے خداؤں جو ہیں جسے ہم خدا مانتے ہیں، اللہ کے چھوڑ کے دوسرے کو، وہ ہمیں بچا لیں گے اللہ سے، ایسا نہیں۔ اگر خدا تمہیں رسوا کرے تو اس کے بعد تمہیں مدد کون دے گا؟ ورنہ تم بھی بادشاہ، حاکموں اور بلکہ سانپ، بچھو، دواؤں کو نافع و نقصان مانتے ہو۔ بھائی سانپ کاٹ لے آدمی مر جاتا ہے اور ڈاکٹر شفا دیتا ہے، بادشاہ خوش ہو کر داد دیتا ہے، حکیم دوا دیتا ہے، تو کیا یہ سب خدا ہو گئے؟ نہیں، یہ خدا نہیں ہوئے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں حکیم داد دوا دیں، یہ نہ دیں کچھ، نبی کچھ نہ دیں، مردود کس آیت خبر کی؟ مردود یہ مراد کس آیت خبر بھی کی ہے؟ کون سی آیت میں ہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے؟ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ خدا کی صفات ذاتی اور قدیمی ہیں۔ ایک اعتراض کرتے ہیں وہابی وغیرہ، اگر تم اونچی بات کہو وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اگر تم اونچی بات کہو تو وہ پوشیدہ اور چھپی باتوں کو جان لیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ الہ کی شان یہ ہے کہ اونچی نیچی ظاہر چھپی سب باتوں کو جانے۔ اگر کسی نبی میں ولی میں یہ طاقت مانی گئی تو اسے الہ مان لیا گیا اور یہ شرک ہو گیا۔ جواب، خدا کی صفات ذاتی، قدیمی، غیر فانی ہے، اسی طرح کسی میں یہ صفات ماننا شرک ہے کہ اس کا خود کا ہے، یہ شرک ہوگا۔ اس نے اپنے بندوں کو ظاہری پوشیدہ باتیں جاننے کی قوت بخشی ہے، یہ قوت بعطائے الہی عارضی ہے، اللہ کے دینے سے ہے، غیر میں ماننا عین ایمان ہے۔ رب تعالی فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔ یعنی اعمال نامہ لکھنے والا فرشتہ انسان کا ہر ظاہر اور پوشیدہ کلام لکھتا ہے۔ اگر واقعی فرشتے کو ہر ظاہر باطن بات کا علم نہ ہوتا تو لکھتا کیسے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ اللَّحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، قرآن مجید میں ترجمہ، بے شک تم پر جو کچھ نگہبان ہے، معزز
لکھنے والے جانتے ہیں ہر وہ جو تم کرو۔ پتہ لگا کہ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں، ورنہ تحریر کیسے کریں گے؟ اور قرآن شریف میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں۔ اللہ کا مدار کس چیز پر ہے؟ اللہ کا مدار صمد پر ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ پہلے آیت میں اللہ کو ایک ماننے کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جسے انسان کو کھانے پینے سونے جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی تو اللہ تعالیٰ کو نہ کھانے پینے سونے جاگنے سے پاک ہے۔ وہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور لم یلد، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ولم یولد، اور نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلا ہے۔ اور کسی کو غیب، علم غیب نہیں دیتا تو لکھا کیوں؟ اور جب لکھا گیا تو جو فرشتے لوح محفوظ کے حافظ ہیں تو انہیں علم ہے یا نہیں؟ تو ضرور تو چاہیے کہ یہ سب الہ بن جائیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی حکم صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، کہ لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ وکفی باللہ حسیبا، اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ تو چاہیے کہ وکیل ہونا، حکم ہونا، حسیب ہونا، الوہیت دلیل مانا، اسے خدا مان لیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے برابر کسی کو جاننا یا اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو ماننا، یہ شرک ہے۔ اور شرک کی 5 قسمیں ہیں۔ ہماری تقریر جو ڈاؤن لوڈ شرک کسے کہتے ہیں اس میں مفصل بیان ہے۔ اور الہ کا بیان بھی 1 گھنٹے کی تقریر اپلوڈ ہے کہ الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے، الوہیت کا معنی کیا ہے، اور الوہیت کا معنی دوسرے لوگوں نے سمجھایا کیا ہے۔ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی یوسف کی جدائی میں، یوسف کی محبت میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دیا، کہا کہ ہمارے ابا کے آنکھ پہ ڈال دینا، تو ان کی کرتا ڈالا گیا، کرتا مبارک، اور آنکھ صحیح ہو گئی، یہ شفا دے دی۔ تو کیا یہ شفا دینے والا خدا بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ ان کو یہ طاقت دی ہے۔ اسی طریقے سے نبیوں ولیوں کو ہم مانتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم ہم تمہیں ایک پاک بیٹا دیں گے، تو اللہ بیٹا بیٹی دیتا ہے، مالک حقیقی ہے، مگر اللہ جس کو یہ طاقت دے دے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ سورہ مریم میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے، تو مریم نے کہا تھا کہ بیٹا تو ظاہری چھونے سے ہوتا ہے، ہم کو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں، میرا نکاح نہیں ہوا، تو مجھ کو بیٹا کیسے ملے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہم تمہیں پاک صاف ستھرا اولاد دیں گے۔ اور آصف بن برقیہ تصرف، طاقت، آصف بن برقیہ نے کتنے کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ اور دور کی بات سننے کے بارے میں، دور کی بات اللہ ہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سن سکتا۔ بے شک اللہ جو سنتا ہے اس کی خود کی طاقت ہے، بندہ جو سنتا ہے اللہ کی طاقت دینے سے سنتا ہے۔ اللہ نے جس کو طاقت عطا فرمائی، نبیوں ولیوں کو دور کی بات سنتے ہیں۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بولی کو کہا
کہ انہوں نے چیونٹیوں کی آواز کئی فرسنگ کئی میل دور سے سنا کہ چیٹیاں کہہ رہی تھی کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی سوراخوں میں گھس جاؤ، چلی جاؤ، بل میں چلی جاؤ، ورنہ سلیمان کی گھوڑے بے خیالی میں تمہیں کچل ڈالیں گے۔ اور وما ہوا علی الغیب دنین، اللہ کہتا ہے کہ نبی غیب کی بات بتانے پر کنجوسی نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نابینا جو ہے، اندھا جو ہے پیدائشی، ہم اس کو بینا بنا سکتے ہیں، بینا بناتے ہیں، دیکھنے والا بنا دیتے ہیں، اس کی آنکھیں واپس لا دیتے ہیں، مشکلوں کو دور کرتے ہیں۔ جو تم کھا کے آئے اس کو بتا دیں، کیونکہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو یہ اللہ نے طاقت دی ہے انہیں، تم کیا چھوڑ کے آئے اس کو بھی بتانے کی طاقت ہے۔ اور بھی بے شمار قرآن ہی سے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی قرآن پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، یہی قرآن پڑھ کے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو جو دل صاف کر کے پڑھے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور جو حسد کا چشمہ لگا کے پڑھے گا، بغض، تو وہ کیا ہدایت پائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا ہم سبھی کو چاہیے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی مشکلوں کو دور فرماتے ہیں، اپنی مشکلیں نبی کے پاس لے جاتے تھے۔ تو نبی تو کہہ سکتے تھے کہ جسے اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو، اس سے مانگو، اس سے مشکلیں آسان کراؤ، ہمارے پاس کیوں آئے؟ تو نبی کہتے تھے کہ دعا کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے، تو بارش نہ ہونے پر نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، دعا قبول اور بارش ہوتی تھی۔ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق دے، اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں لفظاً معناً خطاً غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اس گھڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب کی چہرے سمن، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔